گزشتہ 1.5-2 ماہ سے میری کوشش رہی کہ میں سیاست اور صحافت کا موضوع سیلاب زدگان کو بناؤں۔ اس مقصد کے لیے میں نے جیو تک کے خلاف ٹویٹ کیے، لیکن بدقسمتی سے تمام سیاستدان بالعموم اور عمران خان بالخصوص سیلاب اور سیلاب زدگان کو نمبر 1 ایشو بنانے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ سوائے حامد میر صاحب کے ہمارے اہل صحافت کے لیے بھی وہ مسئلہ نمبر 1 نہیں بن رہا۔ ایوان صدر میں آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کیوں اور کیسے ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، ان سب سوالوں کا جواب اور متعلقہ معلومات کافی دنوں سے میرے سینے میں دفن تھی۔ تاہم اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا تھا کہ کہیں سیلاب زدگان پر توجہ نہ دینے کے جرم میں کہیں میں بھی شریک نہ ہو جاؤں، لیکن بدقسمتی سے عمران خان باز آ رہے ہیں، نہ ان کے ترجمان اور نہ ان کا حامی میڈیا۔ پہلے ایوان صدر میں اس خفیہ میٹنگ کی خبر لیک کی، پھر عمران نیازی نے اپنے رویے سے ایسا تاثر دیا کہ جیسے انہیں پھر اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا، پھر ساتھ ایک اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ آرمی چیف ایک کور کمانڈر کی گاڑی میں جا کر ایک سیف ہاؤس میں عمران نیازی سے ملے ہیں۔ کچھ ریٹائرڈ فوجیوں کے ذریعے یہ جھوٹ بھی پھیلایا گیا کہ میٹنگ کی کوشش پی ٹی آئی نہیں بلکہ فوج کی طرف سے ہوئی۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب نیازی صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے دوبارہ یو ٹرن لیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام جلسوں میں لے کر فوج کو عوام کے سامنے آنکھیں دکھانے لگے۔ اس لیے آج میں بھی سیلاب سے صرف نظر کر کے اس حوالے سے حقائق سامنے لانے پر مجبور ہوا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد شاید ہی کوئی روز ایسا گزرا ہو کہ جب نیازی صاحب یا ان کے کسی نمائندے نے کسی نہ کسی چینل سے آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کا منت ترلا نہ کیا ہو۔ ان کا یہی مطالبہ رہا کہ وہ ماضی کی طرح انہیں گود لے کر موجودہ حکومت کو رخصت کر کے دوبارہ انتخابات کروا دیں، تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ان رابطوں کے دوران انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارنٹی کے ساتھ ایکسٹینشن کی آفر بھی کی، لیکن وہ نیوٹرل رہنے پر اصرار کرتے ہوئے ملاقات سے انکار کرتے رہے۔ نہ چیف کے رشتہ داروں کو چھوڑا گیا، نہ سابق فوجی افسران کو اور نہ ان کے ذاتی دوستوں کو۔ نوبت یہاں تک آئی کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندے زلمے خلیل زاد سے بھی آرمی چیف کو درخواستیں کروائی گئیں کہ وہ عمران نیازی سے ایک ملاقات کر لیں۔ واضح رہے کہ امریکی نیو کونس کے رکن زلمے حکومت کی تبدیلی کے 1 ماہ بعد پاکستان آئے تھے اور نیازی صاحب سے خفیہ اور طویل ملاقات کی تھی۔ علاوہ ازیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی دن رات منت ترلے میں لگے رہے، جبکہ عارف علوی بھی ہمہ وقت اسی کام میں لگے رہے، لیکن آرمی چیف پھر بھی ملنے کو تیار نہیں تھے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دن اچانک عارف علوی آرمی چیف کے گھر جا پہنچے اور کافی دیر تک منت ترلا کر کے انہیں اپنے گھر یعنی ایوان صدر میں اپنے لیڈر عمران نیازی سے ملاقات پر آمادہ کیا۔ چنانچہ نیازی صاحب سے شدید مایوس اور دکھی جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مطلع کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ حسب عادت عمران نیازی نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایم کیو ایم اور باب پارٹی کو الگ کروا کر موجودہ حکومت ختم کر دیں اور فوری انتخابات کروا لیں۔ جواب میں انہیں بتایا گیا کہ پہلے ہی پی ٹی آئی کے لیے غیر آئینی کردار ادا کرنے کی وجہ سے فوج بہت بدنام ہوئی ہے اور وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتی۔ ان کے سامنے اعداد و شمار رکھ کر بتایا گیا کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے تو جون تک ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جبکہ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے بھی انہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عمران نیازی اصرار اور عارف علوی وغیرہ بیچ بچاؤ یا منت ترلا کرتے رہے تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی تمام احسان فراموشیوں اور فوج میں تقسیم کی کوشش کے باوجود فوجی قیادت ان کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو بھٹو یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا۔
لیکن فوج انہیں فوری طور پر الیکشن نہیں دے سکتی۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ موجودہ سیٹ اپ نے IMF سے ڈیل کر کے وقتی طور پر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاشی استحکام آ گیا ہے۔ اب بھی ڈالر اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں۔ روزانہ فوج اور حکومت کوششیں کر کے چند ارب کا انتظام کرتی ہے اور ملکی انتظام چلاتی ہے، جبکہ اوپر سے سیلاب نے کسر پوری کر دی۔ تاہم اگر اتحادی جماعتوں کا آپس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور حکومت خود ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر اگر معاشی استحکام کے بعد متفقہ طور پر سیاسی جماعتیں قبل از وقت انتخابات کراتی ہیں، تو فوج نہ رکاوٹ بنے گی اور نہ مداخلت کرے گی۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت بھی 2 صوبوں اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، اور مشورہ دیا گیا کہ بہتر ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جائیں اور مفاہمت کے ذریعے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور نئے انتخابات کا راستہ نکالیں۔ وہ اگر پاپولر ہو رہے ہیں تو فوج ان کا راستہ نہیں روکے گی، اور اگر وہ اگلے انتخابات جیتتے ہیں تو آرام سے جیت لیں۔ فوج اسی طرح لا تعلق رہے گی جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات میں لا تعلق رہی۔ یوں یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ شاید اس کے بعد بھی تناؤ میں کمی آتی، لیکن عمران خان نے پہلے اس میٹنگ کی خبر کو لیک کرایا، پھر اس کے بارے میں یہ جھوٹا تاثر دیا کہ جیسے یہ میٹنگ فوج کی خواہش یا مجبوری تھی، پھر کچھ عرصہ چالاکی کا مظاہرہ کر کے یہ جھوٹا تاثر دیا گیا کہ فوج کے ساتھ ان کی پھر ڈیل ہو گئی ہے۔ اس سے انہوں نے حکومت اور فوج کو آپس میں بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ پھر جنرل فیض حمید کے ذریعے ایک اور خفیہ میٹنگ کی جھوٹی خبر پھیلا دی، اور ظاہر ہے ان خبروں سے تمام ادارے متاثر ہوتے رہے۔ لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ نومبر سے پہلے کسی صورت نئے انتخابات نہیں ہو سکتے اور کسی بھی صورت ان کے ہاتھوں ان کے پسند کے نئے آرمی چیف کی تقرری کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو وہ دوبارہ بلیک میلنگ پر اتر آئے۔ پہلے کور کمیٹی میں اپنے ان لوگوں کو کھری کھری سنائی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان پر پابندی لگائی کہ وہ آئندہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان میں پرویز خٹک جیسوں کو بھی سننا پڑی جو خود عمران خان کے نمائندے کے طور پر جاتے تھے۔ پھر چکوال کے جلسے میں ایک بار پھر شیر نظر آنے کی کوشش کی اور فوج اور ISI کو خوب سنائی، اگرچہ اب کی بار ISPR کی طرف سے ان کی دھمکیوں پر کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن میری معلومات کے مطابق فوج کی صفوں میں غصے کی جو لہر اب دوڑ گئی ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے فوج کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے اور عمران خان مزید اس سلسلے کو کہاں تک لے جاتے ہیں۔ For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.